آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت ہونے کی وجہ سے میرے اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ بس اسی شخص کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے، وہی شخص ہدایت پر ہے جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے گا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اپنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نہیں دیکھا۔ ہمیں کوئی آج کہے اسلام کو چھوڑ دو، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر محنت کی، گویا کہ دشمن جو ہے، باطل جو ہے، کافر جو ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی تربیت پر اٹیک کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور محنت کو، دعوت والی محنت کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر محنت کی وہ محنت 100% کارآمد نہ ہوئی۔ یہی مقصد ہے نا ان کا، جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں آپ کو جو صحابہ کرام ملے وہ آپ کے بعد اسلام کو چھوڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 1400 سال بعد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اسلام تو کیا، ہمیں تو کوئی یہ کہہ دے کہ ایک کسی مسلمان ادنا صحابی، ایک تو منصب صحابیت سیدنا صدیق اکبر جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحابہ کرام میں مقام عطا فرمایا، ایک تو ان کا مقام ہے، جیسے میرے اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ اللہ کے ہاں درجات سب کے ہیں، کسی کا بڑا درجہ ہے، کسی کا کم درجہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جنتی تو سارے کے سارے صحابہ ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ سارا جانتا ہے کس کے دل میں کیا تھا۔ تم کون ہوتے ہو آج کے دور میں تحقیق کرنے والے؟